الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه
الصلاۃ والسلام۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں۔ الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ آمین۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ افراتفری کا دور ہے۔ ایک دوسرے سے مقابلہ اور مسابقت کا دور ہے۔ اس دور میں ہر کوئی ایک دوسرے سے مال کمانے میں، پیسہ اکٹھا کرنے میں، بینک بیلنس بنانے میں آگے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ بالآخر یہی وجہ ہے کہ اس مال کی ہوس نے، اس مال کی لالچ نے انسان کو اس قدر اندھا اور بہرا کر دیا ہے کہ اس انسان میں حلال و حرام، جائز اور ناجائز کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ انسان نہیں دیکھتا کہ یہ پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا، یہ جائز ہے ناجائز، یہ کام حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز۔ یہ ملازمت اور یہ نوکری اور یہ جاب صحیح ہے یا غلط، یہ نوکری اور یہ پیشہ کہ جس کے ذریعے میں منتھلی سیلری مجھے ملے گی، اس کی آمد کے ذرائع جو ہیں وہ حلال کے ہیں یا حرام کے، جائز کے ہیں یا ناجائز کے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے کئی سو سال پہلے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یاتی علی الناس زمان لا یبالی، کہ لوگوں پر ایک وقت آئے گا، انسانیت ایک ایسے دور سے گزرے گی
اس معاشرے کو ایک ایسا دردناک وقت دیکھنا پڑے گا اور ایک ایسا خطرناک دور سے ان کو گزرنا ہوگا کہ لا یبالی المرء ما اخذ منہ، کہ انسان اس بات کی پرواہ کیے بغیر بس اس کی خواہش ہوگی، اس کی تمنا ہوگی، اس کی آرزو ہوگی، اس کی کوشش ہوگی، بس پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، بینک بیلنس بڑھنا چاہیے، مال کی کثرت ہونی چاہیے، پیسے کی بہتات ہونی چاہیے، بس میں بگ بزنس کا مالک ہونا مجھے چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ لا یبال المرء، انسان نہ حلال کی پرواہ کرے گا نہ حرام کی پرواہ کرے گا۔ امن الحلال ام من الحرام، اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ آنے والا پیسہ، آنے والا سرمایہ، آنے والا بینک بیلنس جو ہے، جمع ہونے والا مال جو ہے، یہ حلال کا ہے، حرام کا ہے، جائز ہے، ناجائز ہے۔ میں جو پراپرٹی بنا رہا ہوں، میں جو بینک بیلنس بنا رہا ہوں، میں جو کاروبار کر رہا ہوں، میں جو ملازمت کر رہا ہوں، اس کے ذرائع، اس کے اسباب اور آمدنی کے اسباب جو ہیں، اب من الحلال اب من الحرام، حرام کے ہیں، حلال کے ہیں، جائز کے ہیں، ناجائز کے ہیں۔ بس ہمارا نقطہ نظر صرف یہی ہوگا، پیٹ پلنا چاہیے، بچوں کو پالنا ہے، پرورش کرنی ہے، گھر والوں کو اچھا کھلانا ہے، رہائش اچھی ہونی چاہیے، گاڑی اچھی ہونی چاہیے، کاروبار اچھا ہونا چاہیے، معاشرے میں نام ہونا چاہیے، برادری میں نام ہونا چاہیے، لوگ چلتے ہوئے جو ہے انگلیوں کا اشارہ کر کے کہیں فلاں حضرت جی جا رہے ہیں، لیکن حضرت جی کو یہ پتہ نہیں میں جو پیسہ کما رہا ہوں امن الحلال ام من الحرام، حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگ ایسے دور سے گزریں گے لا یبالی المرء ما اخذ منہ، انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا، نہ حلال کی پرواہ ہوگی نہ حرام کی پرواہ ہوگی۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، آج جو ہم کما رہے، آج جو ہم بینک بیلنس بنا رہے، 24 گھنٹے کی ہماری بھاگ دوڑ جو آج لگی ہوئی ہے، یاد رکھیں یہ پیسہ، یہ کمائی، یہ بینک بیلنس، یہ تجارت، یہ مال، یہ تمام کی تمام چیزیں کل قیامت آئے گی، اللہ تعالی انسان سے جہاں اور چیزوں کے متعلق پوچھے گا، وہاں انسان سے اس کی کمائی اور اس کی روزی اور اس کے پیسے اور اس کی تجارت اور اس کے مال کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ الترغیب و ترہیب کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، راوی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آج بات بڑی توجہ طلب ہے اور بڑی نصیحت آمیز اور سبق آموز بات ہے کہ جس سے ہم نے سیکھنا بھی ہوگا، سمجھنا بھی ہوگا، سمجھنا بھی ہوگا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ما تزال قدم عبد یوم القیامہ، کوئی بھی انسان جب اس کی حاضری اللہ کی دربار میں ہوگی، رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اپنے دونوں پاؤں میں سے کسی پاؤں کو اس وقت تک حرکت نہیں دے پائے گا جب تک کہ اللہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہیں لے گا۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں جن کا جواب انسان کو ضرور دینا ہوگا۔
اور پھر سوال کا جواب بھی یہ نہیں اپنی مرضی سے دے دے گا، یہ بھی نہیں ہوگا، غلط بیانی کر کے دے دے گا، یہ بھی نہیں ہوگا، جھوٹ بول دے گا، یہ بھی نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں باپ اپنے بچے سے پوچھتا ہے بیٹا آپ نے یہ کام کیا ہے؟ بچہ کہہ دے نہیں کیا تو باپ خاموش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے بھی کہہ رہا ہے نہیں کیا تو نہیں کیا ہوگا۔ استاد شاگرد سے پوچھے آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ وہ کہہ دے نہیں کیا تو استاد بھی خاموش ہو جاتا ہے، بھی ٹھیک ہے پوچھا ہے اس نے، نہیں کیا تو نہیں کیا۔ لیکن یہ بات جب انسان کی حاضری رب رحمان کے سامنے ہوگی اور اللہ انسان کو اپنے سامنے بلا کے جب 4 چیزوں کے بارے میں پوچھے گا اور انسان ایک قدم سے دوسرے قدم پہ حرکت نہیں دے سکے گا جب تک کہ ان 4 پوچھے ہوئے سوالوں کا صحیح جواب نہیں دے پائے گا۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، انسان کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا اپنی زندگی کہاں ختم کر کے آیا؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90، 100 سال، 1 صدی کہاں گزار کے آیا؟ اپنی زندگی کہاں لگا کے آیا؟ یاد رکھیے بلوغت سے لے کر موت تک کے جتنے بھی ایام ہم نے زندگی کے گزارے ہوں گے، رب العالمین کے ہاں حاضر جب انسان ہوگا زندگی کے ایک ایک لمحے کا جواب انسان کو دینا پڑے گا، ایک ایک لمحے کا جواب۔ آج جن لمحات کو بغیر پرواہ کیے ہم گزارے چلے جا رہے، کوئی پرواہ نہیں، نماز پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو ٹھیک ہے، سچ بول لیا تو ٹھیک ہے، نہ بولا تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے پہلا سوال انسان کی زندگی کے بارے میں کہاں ختم کر کے آیا؟ اور جہاں زندگی کا سوال ہوگا وہاں جوانوں سے جوانی کے بارے میں الگ سوال ہوگا، وہاں جوانوں سے جوانی کے بارے میں الگ سوال ہوگا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، جوانوں کو بلایا جائے گا، اے جوان، اے مستانی زندگی گزارنے والے، ہاں جی داڑھی کا خاتمہ کر کے مونچھوں کو بٹ اور سلوٹ لگانے والے، آئیے ذرا، آئیے ادھر آئیے نا، ذرا بتائیے جوانی کہاں گزار کے آیا، اپنی جوانی کو کہاں پرانا کر کے آیا؟ اللہ اکبر۔ جوانوں، یہ جوانی نعمت ہے، یہ جوانی نعمت ہے۔ جس طرح جوانی کے اندر کیے جانے والا ہر نیک عمل اللہ کو محبوب ہے، اسی طرح عالم شباب میں کیا جانے والا ہر گناہ بھی اللہ کو بہت ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھیے۔ یہ آپ جو بلوغت کے بعد آپ کے جوانی کے جو ایام گزرتے ہیں، یہ جوانی کے ایام، یہ عالم شباب اللہ کی عبادت میں گزرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت میں گزرنا چاہیے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت میں گزرنا چاہیے۔ فرمایا قیامت کے دن جہاں زندگی کا سوال ہوگا وہاں جوانوں سے زندگی کے ساتھ ساتھ ان کے عالم شباب کے متعلق الگ سے سوال ہوگا۔ 2 سوال، اور تیسرا سوال کیا ہے ذرا یاد بھی رکھیے اور گنتے جائیے۔ تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، انسان سے پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا تھا، پیسہ کہاں سے کمایا تھا۔ اب مال کے بارے میں سوال، لیکن مال کے بارے میں سوال 2 طرح سے ہوگا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ کمائی کا سوال الگ ہوگا اور خرچ کرنے کا سوال الگ ہوگا۔ اور یہاں میں آپ کو بات بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان
اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اپنے بچوں کو پلاتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کمائی کرتا ہے، ہر بندہ کرتا ہے، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے، لیکن یاد رکھیے اس دوران، کمائی کے دوران ہمیں اس چیز کو بغور دیکھنا ہوگا کہ کیا آیا ہمارے ذرائع آمدنی جو ہیں یہ حلال کے بھی ہیں یا نہیں، کہیں حرام تو نہیں کھا رہے، کہیں حرام تو نہیں کھلا رہے، کیا ہمارا یہ بننے والا بڑھنے والا یہ جسم جو ہے، یہ گوشت پوشت کا یہ باڈی جو ہے، کہیں یہ حرام سے تو نہیں پل رہی، اس کی حرام مال سے پرورش تو نہیں ہو رہی۔ فرمایا جہاں مال کا سوال ہوگا پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا، پھر یہ پوچھا جائے گا، اچھا جب انسان جواب دے دے گا اللہ میں نے فلاں فلاں جگہ سے کمایا، پھر پوچھا جائے گا اب بتا خرچ کہاں کہاں کیا ہے، خرچ کہاں کیا تھا، خرچ کہاں کیا تھا۔ موبائل اچھا ہونا چاہیے، بنگلہ اچھا ہونا چاہیے، گاڑی اچھی ہونی چاہیے، مربع ہونے چاہیے، زمین ہونی چاہیے، بڑا کاروبار ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اچھا خرچ کہاں کیا، اللہ بس خرچ، اب کہاں جس نے جہاں کیا ہوگا تو وہ جواب دے گا نا، جس نے جہاں جہاں کیا ہوگا وہ جواب دے گا نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، بدترین کھانا اگر ہے تو وہ ولیمے کا کھانا ہے، بدترین کھانا اگر ہے، برا کھانا اگر ہے تو وہ ولیمے کا کھانا ہے۔ آج لوگ اپنے بیٹوں کی شادی کر کے، اپنے بیٹوں کا ولیمہ کر کے اور اپنی بیٹیوں کو رخصتی کرتے وقت کھانا کھلا کے، کھانا بنا کے بڑا فخر سے کہتے ہیں جی ہم نے اپنے بیٹے کے نکاح کے اوپر بھی ہم نے 30 لاکھ لگا دیے، اور ولیمے کی جب باری آئی ہم نے 50 لاکھ خرچ کر دیے، اور ہزاروں کی تعداد میں ہم نے لوگ بلائے۔ اس لیے کیے، کیوں کیے؟ جبکہ ولیمہ تو سنت ہے، ولیمہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ولیمہ کیا ہے؟ فرمایا حضور ولیمہ تو نہیں کیا۔ فرمایا اولم ولو بشاتن، عبد الرحمن اگر شادی کی ہے تو پھر شادی کے لیے ولیمہ بھی کر، تو گویا کہ ولیمہ کرنا سنت ہے، چاہے ایک بکری کیوں نہ ہو۔ اب یہاں ایک بکری تو گویا کئی بکریاں ذبح کر دی جاتی ہیں، کئی جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں، لیکن اپنے اخلاص کو دیکھنا ہوگا، اپنی نیت کو دیکھنا ہوگا کہ ہم نے یہ ولیمہ کس نقطہ نظر سے کیا ہے کہ جس کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ شر الطعام طعام الولیمتی، ایک طرف ایک کام کو سنت قرار دیا جا رہا ہے، دوسری طرف اسی کام کو بدترین کھانا اور برا کھانا قرار دیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے ہر وہ کام اچھا ہوگا جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا، اور وہ کام برا ہوگا جو طریقہ محمد الرسول اللہ سے ہٹ کے ہوگا۔ اگر ہم نے ولیمہ کیا ہے نام بری کے لیے، بدترین کھانا ہے، یدعا لها الاغنیاء ویترک لها الفقراء، کیوں؟ امیروں کو بلایا جاتا ہے، فقیروں کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے، امیروں کو بلایا جاتا ہے، فقیروں سے پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ میں اور تو کہیں نہیں جاتا، اپنے جامعہ کا ہی نام لے کے اگر کہہ دو تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ رات کے 3 بجے بھی ہمارے جامعۃ الاحسان میں ولیمے کا کھانا آتا ہے، رات کو 3 بجے بھی، 2 بجے بھی، رات کو 2 بجے یا 3 بجے کون سا ولیمہ چل رہا ہوتا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ سب کو کھلا لیا پلا لیا، باقی جو بجا چلو جو اٹھاؤ مولویوں کو دے دو، وہ تو کھا ہی جائیں گے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبکہ چاہیے یہ تھا، دل دکھانے کی بات نہیں، چاہیے یہ تھا امراء کو کھلانے سے پہلے، اغنیاء کو کھلانے سے پہلے اللہ کے مہمانوں کی اگر ہم پرواہ کرتے، اللہ کی قسم ہماری شادیوں میں بھی برکت ہوتی، ہمارے ولیموں میں برکت ہوتی۔